حیا ایپیسوڈ 4 کر لیں گے ٹھیک ہے۔ وہ اب اس کے بال ماتھے سے پیچھے کر رہا تھا۔ پکا؟ اسے حمزہ کی بات پہ یقین نہیں تھا۔ تمہاری قسم۔ حمزہ نے بھی روایتی طریقے پر محبوب کی قسم اٹھائی تھی۔ میری قسم کا مطلب ہے اگر تم نہیں آئے تو میں مر جاؤں گی۔ رانیہ نے اپنا سر حمزہ کے بازو پر ٹکا دیا۔ تم بلا ہو جو مجھ سے چمٹ گئی ہو، اب ساری زندگی میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی۔ حمزہ ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رانیہ نے اس کے بازو پہ چٹکی بھری۔ دیکھا کاٹتی بھی ہو۔ وہ اپنا بازو سہلا رہا تھا۔ جی نہیں۔ رانیہ اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی دیو آئے، اور میں شہزادی ہوں جو جلد از جلد اپنے شہزادے کے دیس چلے جانا چاہتی ہوں۔ مجھے پتھر کا کر دے۔ ظالم بس کر۔ حمزہ ہنسا۔ اور یہ اپنی بھانجی کی ٹارزن والی کہانی اب پڑھنا بند کر دو، بڑی ہو۔ اس نے مصنوعی خفگی سے اس کو گھورا۔ تمہاری طرح جنگوں والی کہانیاں نہیں پڑھ سکتی۔ وہ اب بھی اسے تانا دے رہی تھی۔ اچھا نا بس کرو۔ حمزہ اس کے سر پر جھکا۔ ایک رنگ رانیہ کے چہرے پر آ کر گزرا۔ اب کیا پلان ہے؟ رانیہ اب اپنا چہرہ اس کے بازو میں چھپا رہی تھی۔ ابھی تو میں ایک خوبصورت لڑکی کو ڈیٹ پر لے کر جا رہا ہوں۔ حمزہ نے آنکھیں گھمائیں۔ اور وہ خوبصورت لڑکی میں ہوں۔ رانیہ کھلکھلائی۔ آر یو اسمارٹ؟ حمزہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ زندگی حادثہ ہے، پر یہ کیسا حادثہ تھا؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن، ماں اس کی پیدائش پر ہی انتقال کر گئی۔ بھائی اپنی اپنی زندگی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مگن تھے۔ رہ سہ کر باپ ہی تھا جو اس کا کل سرمایہ تھا، وہ بھی اب اسے چھوڑ گیا تھا۔ بابا آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ نیچے کمرے میں لائٹس آف کیے، تکیے میں منہ دبائے وہ رو رہی تھی۔ کیسی زندگی ہے یہ جہاں میرا کوئی نہیں ہے؟ زبردستی کی شادی جس میں عزت و احترام بھی نہیں ہے۔ یہ شکوہ تھا کس سے؟ پتہ نہیں، شاید اللہ سے۔ انسان ٹوٹتا ہے تو اس کی طرف بھاگتا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے پاپا کا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہاتھ رکھنے والے کے لیے اطمینان تھا۔ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ لوگ ظالم ہیں بابا، آپ کی گڑیا کو کھا جائیں گے۔ اب آپ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا۔ میں بھی کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ خاموش آنسو اب چیخوں میں بدل گئے تھے۔ بیٹی تمہارا اللہ مالک ہے، آنے والا جا چکا تھا، وہ چیخ رہی تھی۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ بابا آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ بھابی بھابی آر یو فائن؟ شہری سے آواز دے رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئی تھی۔ وہ سچ میں رو رہی تھی۔ چہرے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ دل تیز کام کی طرح دوڑ رہا تھا۔ یہ خواب تھا؟ نہیں، وہ تو جاگ رہی تھی۔ تو کیا واقعی بابا یہاں آئے تھے؟ وہ دماغ پر زور دے رہی تھی۔ بیٹی تیرا اللہ مالک ہے۔ آخری لفظ حیا نے زیر لب دہرائے۔ شہری نے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ اس نے 2 گھونٹ بھر کر گلاس واپس کر دیا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ شہری نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے استناب میں سر ہلایا تھا۔ دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ شہری دوبارہ لاؤنج میں آ گیا تھا۔ وہ اب تک سویا نہیں تھا۔ وہ حمزہ کو پچھلے 3 سال سے جانتا تھا۔ اس نے حمزہ کو قریب سے جانا تھا، دن رات اس کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ جانتا تھا حمزہ ایکسپلورر نہیں ہے، لیکن جس طرح سے وہ پورے اسکواڈ کا خیال رکھتا تھا وہ بھی کسی سے چھپا نہیں تھا۔ عنایہ کو بزنس سیٹ کرنے میں حمزہ نے ہی مدد کی تھی، اور شہری جس کی کوئی پہچان تک نہیں تھی، حمزہ اسے گھر لے کر آ گیا تھا۔ یہ گھر ہی اس کی پہچان بنا تھا۔ سمایہ کو بھی ترکی جانے کے لیے حمزہ نے ہی فورس کیا تھا۔ پھر یہ کون سا روپ تھا حمزہ کا؟ شہری کو وہ اجنبی لگا تھا۔ شہری نے اسے کبھی چیختے چلاتے نہیں سنا تھا۔ اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ ہر کام تحمل سے کرتا تھا۔ شہری کا دماغ ماضی کے جھروکوں میں کھویا ہوا تھا۔ کوئی ایسا وقت جب حمزہ نے یوں بیہیو کیا ہو، اسے کچھ یاد نہ آیا۔ شہری حمزہ سر کو کوئی پریشانی ہے؟ شہری کا دماغ 6 ماہ قبل کہیں رک گیا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ سمایہ اپنی گریجویشن کی ٹریٹ دے رہی تھی۔ نہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے پیزا کا سلائس اٹھاتے سمایہ کو دیکھا۔ کبھی کبھی وہ عجیب طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ وہ شہری سے بات کرتے ڈر رہی تھی۔ شہری حمزہ کو لے کر بہت ایموشنل تھا۔ وہ کھانے میں مگن تھا۔
شہری یار وہ کنفیوز تھی۔ تم پہلے میرے کھانے کو گھورنا بند کرو، 2 دن سے پیٹ میں جگہ بنا رہا ہوں اس ٹریٹ کے لیے۔ وہ اب بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ شہری، مجھے لگتا ہے حمزہ سر کو کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ سیٹنگز لینی چاہیے، وہ کہہ گئی تھی۔ شہری کا ہاتھ رک گیا تھا۔ واٹ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ شہری تقریباً چیخنے والا تھا۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے زویان، شیروان اور انایا نے مڑ کر ان کو دیکھا۔ سمایا خاموش رہی۔ سب دوبارہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ پیزے کا آدھا کھایا سلاس اس نے اپنے پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ شہری، میری بات سمجھو۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد انایا دوبارہ بولی۔ کیا سمجھو؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ حمزہ سر کو کوئی دماغی مسئلہ ہے، وہ پاگل ہیں؟ شہری نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے کہ ان کو ضرورت ہے سیٹنگز کی۔ I can explain، سمایا نے وضاحت کرنا چاہی۔ فی الحال مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، جب تمہارا اپنا دماغ سیٹ ہو جائے تو بتا دینا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ سمایا کو ایسا کیوں لگا تھا؟ شہری کا دماغ ماضی سے نکل کر دوبارہ حال میں آ گیا تھا۔ کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اس نے سمایا کی بری بات سنی ہوتی تو ہی وہ کوئی فیصلہ کر پاتا۔ سمایا نے تو اس کے بعد بھی کئی بار اس سلسلے میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شہری بگڑ گیا تھا۔ وہ بندہ جس نے تمہارے اور انایا کے لیے اتنا کچھ کیا، تمہیں وہ پاگل لگتا ہے؟ شہری، میری بات تو سن لو، پھر تم خود فیصلہ کر لینا۔ مجھے تمہاری یہ فضولیات بالکل نہیں سنی۔ سائیکالوجی کی 2 کتابیں کیا پڑھ لی تمہیں؟ ہم سب پاگل لگنے لگ گئے ہیں۔ اس کی آواز اب بلند تھی۔ باقی دماغی مسئلہ، ان کو پاگل ثابت کر کے تم کیا چاہتی ہو؟ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ حمزہ سر کو، تو جاؤ جا کر اپنا علاج کرواؤ۔ شہری آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ حمزہ کو لے کر دونوں دوستوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اور پھر ان نے کبھی سمایا سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ سمایا 2 دن بعد 6 ماہ کے لیے ترکی چلی گئی تھی۔ اس بیچ اس نے کافی بار شہری سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے اس کو بھلا ہی بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان کی آواز پر وہ چونکا۔ پاس ہی مسجد میں اذان ہو رہی تھی۔ آواز بلند تھی۔ سمایا، کین وی ٹاک؟ شہری نے اسے ٹیکسٹ میسج چھوڑا تھا۔ 2 سال پہلے حمزہ اور رانیہ کی منگنی ہوئی تھی۔ دونوں بچپن کے دوست تھے، اور ان کے والدین نے ان کی رضامندی سے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ دوستی کو منگنی نے پیار میں بدل دیا تھا۔ سب جلد از جلد شادی کر دینا چاہتے تھے، لیکن حمزہ 2 ہفتے بعد بمشکل 1 دن کے لیے آتا۔ یوں شادی منسوخ ہو جاتی تھی، اور رانیہ کا صبر جواب دے رہا تھا۔ اب کہ وہ بس ضد تھی۔ اگلے اتوار دونوں کا نکاح تھا۔ جانے سے پہلے حمزہ نے اس کے لیے ڈنر پلان کیا تھا۔ ڈنر کے بعد حمزہ اسے اپنے گھر لایا تھا، جہاں نکاح کے بعد رانیہ کو آنا تھا۔ وہ حمزہ کے والدین کا گھر نہیں تھا، حمزہ کا گھر تھا۔ وہ دونوں بالکونی میں بیٹھے تھے۔ اپنا وعدہ مت بھول جانا، قسم اٹھائی ہے تم نے میری، رانیہ اسے 4تھی بار یاد دلا رہی تھی۔ ارے یار، تم کیوں اتنا سوچتی ہو؟ حمزہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ مجھے پتا ہے تم مصروف ہوتے ہو، 2 منٹ میری کال سن لیا کرو پلیز۔ حمزہ کے ساتھ ٹیک لگاتے اس نے منت کی تھی۔ اوکے، سن لوں گا۔ وہ اب اس کا سر تھپتھپا رہا تھا، اور جب میسج کروں تو بس ہاں نہ کر دیا، مجھے تسلی رہے گی۔ وہ اس سے ساری باتیں منوا رہی تھی۔ اچھا، اور بس اتنا کہہ سکا۔ پھر کتنی دیر وہ یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حمزہ نے خاموشی توڑی۔ جلدی آ جانا۔ حمزہ کے بازو پہ اپنا بازو ڈالے اور اس کے بازو پر تھوڑی لٹکائے وہ حمزہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤں گا۔ رانیہ کے چہرے سے بال ہٹاتے وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ دیر مت کر دینا۔ وہ اب بھی ویسے ہی باتیں کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں رانیہ؟ پہلے تو تم ایسی کبھی نہیں تھی۔ وہ اب بھی اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ پہلے تم میرے دل کے اتنے قریب بھی تو نہیں تھے۔ کتنا قریب؟ حمزہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مان لو تمہیں ہمیشہ سے مجھ پر کرش تھا۔ رانیہ شرمائی۔ تم مان لو کہ تمہیں مجھ سے سیکرٹ محبت تھی۔ وہ اس کی بات اس پر ڈال رہی تھی۔ تم اچھے سے جانتی ہو، مجھے تو وہ کالج میں تھی نا چشمش، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، نام پتہ نہیں کیا تھا، بٹ شی از واز لو۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ کون؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں نہیں پتا، جسے میں ڈیٹ پر لے کے جایا کرتا تھا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ کون تھی وہ؟ نام یا ڈپارٹمنٹ بتاؤ۔ اب وہ جاننا چاہتی تھی۔ تھی کوئی؟ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ حمزہ، سیدھے سے مجھے بتاؤ کون تھی وہ؟ بتا دوں؟ ہاں، کان پاس لاؤ۔ وہ آگے کو کھسکی۔ حمزہ اس کی طرف جھکا۔ اس ایک لمحے نے اس کے دل کی دھڑکن بڑھا دی تھی۔
پھر کئی منٹ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس نے سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ تم بدتمیز ہو۔ رانیہ نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا۔ تم چاہو تو بدلہ لے سکتی ہو۔ وہ اپنا گال آگے کر کے بیٹھ گیا۔ چل لوئے۔ رانیہ نے ہاتھ سے اس کا گال پیچھے کیا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا میری منگتر بن کے تم ایسی ہو جاؤ گی۔ اس کا اشارہ رانیہ کا اس کو لے کر ہر وقت پریشان رہنا تھا۔ اور ایک بات بتاؤں ذرا تم، حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے خود سے الگ کیا۔ جب میں فورسز جوائن کر رہا تھا تب تو مجھے بڑا موٹیویٹ کرتی تھی، اب تو مجھے روکتی ہو۔ حمزہ نے اپنی چھوٹی آنکھ اور سکڑی تھی۔ ہاں کیوں کہ تب مجھے پتا نہیں تھا کہ تم میری لائف پارٹنر بن جاؤ گے۔ وہ اسے ردھم سے بولی۔ واہ، مطلب دوست مر مک جائے، اپنے لائف پارٹنر کی پرواہ ہے، کمال۔ حمزہ نے بازو ہوا میں اٹھائے۔ نہیں، لیکن تمہیں خود سے دور جاتا دیکھ کر میرا دل ڈوبتا ہے۔ وہ سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ تبھی میں تم سے مل کر نہیں جاتا، تمہارے آنسو مجھے روکتے ہیں۔ وہ رانیہ کا گاڑی میں مل کر نہ جانے والا شکوہ دور کر رہا تھا۔ وہ چلا گیا تھا۔ پہلی بار وہ رانیہ سے مل کر جا رہا تھا۔ میری قسم اٹھائی ہے تم نے، توڑ مت دینا۔ وہ اب بھی اسے اس کا کیا وعدہ یاد دلانا نہیں بھولی تھی، لیکن وہ کسی وعدے کا بار اٹھا کر ہی جا رہا تھا۔ سارے وعدے یہیں چھوڑ گیا تھا، بس کچھ ساتھ تھا تو اپنے وطن کی مٹی سے کیا گیا وعدہ، مرتے دم تک اس کی حفاظت کا وعدہ۔ اس کا فون ڈیڈ تھا، وہ میسیجز کا جواب نہیں دے سکا تھا، نہ ہی کال اٹھا سکا تھا، دشمن کے روپ میں دشمن کی صف میں کھڑا تھا۔ وہ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ دشمن کا قلعہ کامیاب کر دیا گیا تھا۔ حمزہ کو بحفاظت ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ واپس جا رہا تھا۔ رانیہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فون چارج کیا۔ رانیہ کے 61 وائس میسیجز، 124 ٹیکسٹ میسیجز اور مختلف دنوں میں کی گئی جانے والی کتنی ہی کال ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے نہ میسیج پڑھے نہ ہی کال کی۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسے پتا تھا وہ خفا ہوگی، لیکن خود پر یقین تھا کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے منا لے گا۔ لیکن اسے کہاں معلوم تھا کہ وہاں وہ اس کے لیے سرپرائز لیے ہوئے تھی، ایسا سرپرائز جس کے شوق سے وہ ساری زندگی نہ نکل پاتا۔ وہ ساری رات یوں ہی بلکونی میں بیٹھا رہا تھا۔ اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ کمرے کی حالت یوں تھی جیسے کوئی طوفان آ کر گزر گیا ہو۔ ہر چیز فرش پہ تھی، بیڈ کی چادر سمٹی پڑی تھی، پرفیوم کی شیشیاں ٹوٹی ہوئی تھی، دیوار پر جہاں وہ تصویروں میں لٹکی تھی اب کچھ مدھم نشان تھے۔ وہ پھر اپنی سوچوں کے کٹہرے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے کہتی رہتی تھی وہ اسے کھو دے گا، وہ نہ آیا تو وہ مر جائے گی، اور نہیں آیا تھا اور وہ مر گئی تھی۔ حمزہ وہاں دشمن کی تباہی کے منصوبے بنا رہا تھا اور یہاں اس کی اپنی تباہی اس کی منتظر تھی۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے وہ موم ہو جاتا ہے۔ حمزہ تو ٹوٹ گیا تھا۔ حمزہ نے چند دن پہلے جس ڈرگ اسمگلنگ کردہ گروہ کو پکڑا تھا وہ اپنا بدلہ لینے آ پہنچے تھے۔ رانیہ کے جسم میں ڈرگ کی بھاری مقدار انجیکشن کے ذریعے بھری گئی تھی اور پھر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حمزہ کی للکار کو رانیہ کی چیخوں میں بدل دیا گیا تھا۔ اس کے جسم میں جگہ جگہ حمزہ کے لیے نفرت بھرے الفاظ گاڑے گئے تھے اور غضب پر یہ اس تکلیف دہ عمل کو کیمرے میں ریکارڈ کر کے حمزہ کو بھیجا گیا تھا۔ دیکھنے والوں کی تو روح کانپ اٹھی تھی۔ حمزہ تو جیسے بولنا ہی بھول گیا تھا۔ ویڈیو میں رانیہ کی چیخیں رہے سے حمزہ پر آخری ضربے لگا رہی تھی۔ تم نہ آئے تو میں مر جاؤں گی۔ رانیہ کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے اپنی قسم توڑ دی۔ وہ اب اپنا سر ہاتھوں میں گرائے خود کو کوس رہا تھا۔ میں نے ایک میسج کھول کر دیکھا ہوتا، ایک کال سنی ہوتی۔ وہ پچھتا رہا تھا۔ حمزہ مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے عجیب عجیب خواب آتے ہیں، کوئی مجھے کھینچ رہا ہے، میں چیخ رہی ہوں، تم کھڑے ہو لیکن مجھے بچانے آگے نہیں بڑھ رہے۔ حمزہ، وہ پریشان تھی، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا پلیز۔ آخری وائس میسج حمزہ نے سنا۔ کئی دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ بار بار وہ رانیہ کے میسج پڑھتا، اس کے وائس میسج سنتا۔ وہ خود کو ذمہ دار سمجھتا تھا۔ وہ اپنے ضمیر کے کٹہرے میں خود کو سزا کا حقدار کہہ چکا تھا۔ وہ خود کو اذیت دینا چاہتا تھا، وہ دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو رانیہ کا چہرہ اسے سکون نہیں لینے دیتا۔ وہ آنکھیں کھولتا تو اس کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی محسوس ہوتی۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ حمزہ کی چھٹی ختم ہو گئی تھی، وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا جب فیاض بیگ نے ملازم کے ہاتھ اسے بلاوا بھیجا۔ وہ اسے واپس بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ حمزہ ان کے فیصلے پہ حیران تھا۔ ایسا تمہاری امی چاہتی ہیں؟
وہ اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا، ہم اپنے بچے کو لے کر پریشان ہیں۔ فیاض وضاحت کر رہا تھا، تو بجائے اس کے کہ آپ امی کو سمجھائیں، آپ خود مجھے روک رہے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، آج انہوں نے رانیہ کو اذیت دی ہے، کل ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تب تم کیا کرو گے؟ بولنے والی صوفیہ تھی۔ حمزہ بیٹا، ہمیں تمہاری پرواہ ہے، ہم ڈر ڈر کے تو نہیں جی سکتے۔ فیاض نے صوفیہ کی حمایت کی۔ ابھی مجھے 4 سال مشکل سے ہوئے ہیں، آپ ابھی سے مجھے پیچھے ہٹ جانے کا کہہ رہے ہیں؟ انداز استحاثیہ تھا۔ ابھی 4 سال ہوئے ہیں تو اتنا کچھ ہو گیا، اگر 4 سال اور ہوگے تو کیا ہوگا؟ تمہیں اور کیا انتظار ہے حمزہ؟ جب ہماری لاشیں اٹھاؤ گے تب تمہیں چین آئے گا۔ صوفیہ برہم تھی۔ امی، ماں کی ایسی دل دہلانے والی بات پر وہ بس دیکھ کر رہ گیا۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے بھی اب سے نکال دیا گھر سے۔ اب کے فیاض سے شکایت کرتے وہ باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ حمزہ تم تو سمجھو مجھ میں ہمت نہیں ہے تمہیں کھونے کی۔ سفیان اور زیلے کو میں نے پہلے یوں ہی مرتے دیکھ چکی ہوں۔ وہ بس تر رو رہی تھی۔ سفیان صوفیہ کا بھائی تھا جو دہشت گردوں کے خلاف ایک مشن میں شہید ہو گیا تھا، اور زالے سفیان کا ہی 24 سالہ بیٹا تھا جو سفیان کی شہادت کے 4 ماہ بعد ہی اسی قسم کے دوسرے مشن میں شہید ہو گیا تھا۔ صوفیہ وہ شہید ہیں، ان کا درجہ اللہ کے ہاں اونچا ہے۔ فیاض نے صوفیہ کے اپنے بھائی اور بھتیجے کے ذکر پر کہا، امی، آپ نے کبھی ٹی وی میں شہیدوں کی ماؤں کو نہ سنا؟ ان کے حوصلے کتنے بلند ہوتے ہیں، ہر لفظ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ وہ اگر میں اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہوں تو آپ کو مجھ پر فخر ہونا چاہیے۔ حمزہ، رانیہ کا جسم میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا۔ وہ اٹھ کر حمزہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کتنی پیاری بچی تھی، کیا حال کر دیا ظالموں نے اس کا۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اگر امیر رانیہ سے کیا وعدہ توڑنے کا انجام میں بھگت چکا ہوں اور بھگت رہا ہوں۔ رانیہ کی جتنی تکلیف مجھے ہے اس کا شاید کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی تکلیف کہ لگتا ہے مر جاؤں گا، لیکن نہیں مرا۔ شاید اللہ نے مجھے اس ملک کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ اب اگر کروڑوں لوگوں سے کیا وعدہ توڑوں گا تو خود بھی جی نہیں سکوں گا۔ پھر مجھے اپنے پاس رکھ کر آپ کیا کریں گی؟ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ صوفیہ نے اس کی تکلیف محسوس کی تھی۔ وہ رکنے والا نہیں تھا، وہ سمجھ گئی تھی۔ بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، میں دعا کروں گی کہ اللہ میرے بچے کی حفاظت کرے، وہ اکیلا سینکڑوں پر حاوی آئے۔ وہ اب بیٹے کا ماتھا چوم رہی تھی۔ جب تک آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ماں کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ ماں بیٹا آپس میں ہی پیار کرتے رہیں گے یا باپ کے سینے کو بھی کوئی ٹھنڈا کرے گا؟ فیاض نے حمزہ کی طرف اپنے بازو پھیلائے۔ وہ اٹھ کر باپ کے گلے لگ گیا۔ صوفیہ، تمہارا بیٹا ہمارا نام روشن کرے گا۔ فیاض نے حمزہ کا کندھا دبایا۔ صوفیہ کے ہونٹوں پر غمگین مسکراہٹ تھی۔ حمزہ کی گاڑی تیار کھڑی تھی جب علی کا اسے فون آیا۔ کدھر ہے؟ بس نکل رہا ہوں۔ حمزہ کھڑا ہو گیا۔ خود آئے گا؟ علی نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں، وہ مختصر جواب دے رہا تھا۔ میں ادھر ہی آیا ہوا ہوں تو سوچا تجھے ساتھ لے چلوں۔ ہاں ٹھیک ہے، انتظار کر رہا ہوں۔ 15 منٹ بعد علی دروازے پر تھا۔ میں اور تمہاری امی بھی رانیہ کی طرف جا رہے تھے، جاتے ہوئے رستے میں ہمیں بھی چھوڑ دینا، کیا خیال ہے؟ فیاض نے علی سے جواب چاہا۔ بابا، آپ اپنی گاڑی لے جائیں، میں وہ لے کر نہیں جا رہا۔ حمزہ نے مشورہ دیا۔ ڈرائیور بھی تو نہیں ہے؟ فیاض نے پریشانی بتائی۔ تو انکل، آپ کو کون سا ڈرائیو کرنا نہیں آتا؟ ہاں یار، بس کافی عرصہ ہو گیا ہے ڈرائیو نہیں کیا، لیکن تم لوگ خیریت سے جاؤ، ہم چلے جائیں گے۔ صوفیہ اور فیاض سے مل کر وہ دونوں باہر نکل گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر حمزہ نے ایک بار مڑ کر ماں کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور حمزہ کو روکنے کی چاہت تھی، لیکن الفاظ زبان تک نہیں آئے تھے۔ حمزہ کی ہمت جواب دے رہی تھی، اس کا دل بے چین تھا۔ اس نے ماں کو ہاتھ ہلایا اور اس کے ہاتھ ہلانے کا انتظار کیے بغیر منہ پھیر لیا تھا۔ ابھی وہ لوگ شہر سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ آنے والے فون نے حمزہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ حمزہ کی گاڑی، جس میں فیاض اور صوفیہ رانیہ کی طرف جانے کے لیے نکلے تھے، وہ چند میل کا سفر طے کرتے ہی پھٹ گئی تھی۔ اس میں بم فٹ تھا جو حمزہ کے لیے لگایا گیا تھا۔ حمزہ پر تو یہ قیامت کے مصدقات تھے، وہ ایسے دوسرے سہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ علی کو بھی فون آ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حمزہ کو کیا کہہ کر تسلی دے۔ وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا تو اسے یقین نہیں تھا کہ حمزہ سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ ایک کے بعد دیگرے 2 سانحوں نے حمزہ کو ختم کر دیا تھا۔ اس کا ذمہ دار بھی حمزہ نے خود کو ہی گروید کر لیا تھا۔ وہ دوبارہ کبھی اس گھر نہیں گیا تھا۔ کس کس کے خون کا حساب دوں؟ حمزہ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ انگلیوں کی سختی بالوں میں بڑھتی جا رہی تھی۔
اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ حمزہ دیر مت کر دینا، ہماری لاشیں دیکھو گے تب تمہیں چین آئے گا۔ حمزہ میرے ساتھ رہنا ہمیشہ۔ باپ کا سینہ بھی کوئی ٹھنڈا کرے گا یا نہیں؟ اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ حمزہ تم نے میری قسم اٹھائی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ ہماری لاشیں دیکھو گے تب تمہیں چین آئے گا۔ آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی، انگلیاں اس کے بال نوچ رہی تھی۔ اندھیرے میں کوئی چہرہ اسے نظر آیا تھا، آنے والے کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اندھیرا کچھ جھٹا، اس نے دیکھا وہ خود اپنے سامنے کھڑا تھا۔ وہ خود کو اپنے گلے لگانا چاہتا تھا۔ وہ آگے بڑھا، آنے والا دور ہوتا جا رہا تھا۔ اب چین ہے تمہیں؟ تمہاری ضد نے سب کی جان لے لی۔ دور اندھیرے میں ہی آواز آئی تھی، مار دیا تم نے سب کو، رانیہ کو، ماں بابا کو، قاتل ہو تم، ظالم ہو۔ آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی حمزہ کی تکلیف اور انگلیوں کے بالوں پر گرفت بھی پڑتی جا رہی تھی۔ رانیہ، ماں، بابا، وہ چیخ رہا تھا۔ آواز حلق پہ دب گئی تھی۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھولی، سورج سر پر تھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، یہ اس کے کمرے سے بالکونی تھی۔ ماضی کی بھول بھلائیوں میں کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، آنکھیں گزری اذیت کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ گیا، فرش پر پڑا کانچ اس کے پیروں میں لگ گیا تھا۔ روح پر لگے گھاؤ اتنے گہرے تھے کہ وجود پر لگے زخم اس سے تکلیف نہیں دیتے تھے۔ وہ نہا کر سیدھا نیچے بیسمنٹ میں چلا گیا تھا، جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں جاؤں میں؟ کس سے مدد مانگوں؟ مجھے کوئی تو رستہ دکھائے، میرے مالک، کوئی مسیحا، کوئی مددگار، کوئی تو ہو۔ وہ جانماز پر گڑ گڑا رہی تھی۔ بھیڑیوں کی دنیا میں وہ اکیلی تھی، یہاں ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے جی رہا تھا۔ وہ کہاں جائے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر سے باہر نکلتی تو انسان نما بھیڑیے اس پر جھپٹنے کو تیار بیٹھے تھے۔ اس گھر میں رہتی تو حمزہ کے احسانوں تلے روندی جا رہی تھی۔ میرے بابا کو بھیج دے اللہ جی پلیز، اس کی التجائیں بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے میری پہلے والی زندگی لٹا دے بابا، آپ کی اکیلی ہے، آپ آ جائیں۔ اس کے جسم کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ جانماز پر نیچے نیچے جاتی جا رہی تھی۔ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ رسکیوں میں الفاظ دب دوڑ رہے تھے، حواس کھو گئے تھے۔ آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرا تھا۔ اس کے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھولی، بابا آپ آ گئے؟ اس کی دعائیں اتنی جلدی سن لی گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے بابا؟ آپ کی اکیلی رہ گئی ہے بابا، آپ واپس آ جائیں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس نے آنے والے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سفید کپڑوں میں کھڑے شخص کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ وہ رو رہی تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ ماما تو چلی گئی تھی، آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے بابا، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ آنسو میں سب ٹوٹ رہا تھا۔ بیٹا، وہ جو رب ہے نا، اس نے تیرے لیے بہت بہتر سوچا ہوا ہے۔ آنے والے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ رو رو کر اس کی ہچکی بند چکی تھی۔ بیٹی واپس اپنی دنیا میں جا، تیرا مسیحا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، دوبارہ گھپ اندھیرا تھا۔ آنے والا آ کے جا چکا تھا۔ حیا، 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 کوئی اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی، رو کر اس کی آنکھیں درد کر رہی تھی۔ آنکھوں کی سفیدی پر سرخ لکیریں واضح تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، جگانے والے کو بغور دیکھا۔ یہ 35-36 سال کی خاتون تھی۔ باہر آؤ، وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ حیا نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور باہر آ گئی۔ تو تم ہو جس نے حمزہ سے نکاح کیا ہے؟ خاتون کا انداز قدرے معیوب تھا۔ جی، اس نے نام میں سر ہلایا۔ اتنا سب ہو گیا، تم اب بھی ڈھیٹ بنی یہیں پڑی ہو؟ میں خود یہاں نہیں آئی تھی، حیا نے وضاحت کی۔ لے جانے کو تم اس کوٹھے پر لے جائی گئی تھی، وہاں کیوں نہیں رہی؟ وہ اب اس کی تذلیل کر رہی تھی۔ حیا کی آنکھوں میں جلن اور بڑھ گئی تھی۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ خاتون نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ حیا نے اسی انداز میں کہا، جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ۔ وہ سخت دلی سے بولی۔ حیا کو اس جہنم میں واپس نہیں جانا تھا۔ وہ یہاں جیسے بھی رہ رہی تھی، لیکن باہر کے درندوں سے تو محفوظ تھی۔ تمہارا مسیحا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اسے اپنا خواب یاد آیا۔ مسیحا؟ وہ بڑبڑائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید وہ مسیحا نظر آ جائے جو اسے روک لے۔ لاؤنج خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے ڈرتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھی عورت سے کہا۔ میرے بچے کی زندگی سے باہر۔ اس نے ہر لفظ پر زور دیا تھا۔ ماسی، حمزہ سر کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔
شہری ابھی رودابا کو ایئرپورٹ سے لے کر آیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، شہری نیچے کارپیٹ پر اس کے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ نہیں بچے، وہ بس ڈسٹرب ہوگا، بھلا تم سے وہ کیوں نفرت کرے گا؟ وہ اس کے بال سہلا رہی تھی۔ وہ مجھ پر چلائے۔ شہری کو یہی دکھ تھا۔ حمزہ اسے بہت لاڈ سے رکھتا تھا۔ بیٹا، زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے جس سے انسان ساری عمر بھگتتا ہے۔ اگر وہ تکلیف کی 100 رستے سے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے تو اس کا ری ایکشن ایسا ہی ہوتا ہے۔ تمہیں تکلیف ہوئی ہے، پر بھائی کس تکلیف میں ہوگا یہ بھی تو سوچو۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ شہری حمزہ کو لے کر بہت پریشان تھا۔ تبھی اس نے رات ہی رودابا کو ساری صورتحال کا بتا کر اسلام آباد سے بلوا لیا تھا۔ سب لوگ 2 گھنٹے پہلے ہی نکل گئے تھے۔ حمزہ نے فائنل پلان ترتیب دینا تھا جسے مکمل کر کے وہ بھی بیسمنٹ سے آیا تھا۔ رودابا کو وہاں دیکھ کر وہ چونکا۔ ماسی آپ کب آئیں؟ وہ دھیمے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ میرا بچہ، ماسی کی جان۔ رودابا حمزہ کو دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی۔ شہری سیدھا ہو گیا۔ رودابا نے حمزہ کو گلے لگایا، ان کے دونوں گال چومے۔ وہ سعادت مند بچے کی طرح کھڑا رہا۔ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ شہری نے دوبارہ رودابا کے گھٹنے پر سر رکھ لیا۔ کیسا ہے میرا پیارا بچہ؟ رودابا حمزہ پر واری جا رہی تھی۔ بہتر ہوں۔ حمزہ کا سر رودابا کے کندھے پر تھا اور وہ ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ مجھے بتا دیتی، میں آپ کو پک کر لیتا، حمزہ رودابا سے کہہ رہا تھا۔ ارے نہیں، شہری ہے نا، وہی لے آیا تھا مجھے۔ رودابا نے حمزہ کو نہیں بتایا تھا کہ اس کو بلانے والا شہری ہی تھا۔ حمزہ کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ چاہیے؟ رودابا نے اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ صبح سے کہاں تھے تم؟ حمزہ نے شہری کے بالوں میں ہاتھ مارا۔ حمزہ کا لہجہ رات کی نسبت کافی بدلا ہوا تھا۔ شہری نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حمزہ نے بے بسی سے رودابا کی طرف دیکھا۔ اس نے حمزہ کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ سمجھ جائے گا۔ شہری بھائی کچھ کہہ رہا ہے، رودابا نے اسے بلایا۔ مجھے بات نہیں کرنی۔ وہ انگلی سے کارپٹ پہ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ شہری، رودابا نے اس نے تنبیہ کی۔ تو ماسی، یوں نہیں ہوتا۔ آپ اس وقت ان کو دیکھتی کس طرح سے انہوں نے بھابھی کو جھگڑا ہوا تھا۔ وہ تو ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے ان سے خوف آ رہا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ حمزہ اسے بغور سن رہا تھا، لیکن شہری نے اس سے واقعی آفے سے باہر تھا اس وقت۔ پہلے کبھی اس نے یوں کیا نہیں نا؟ رودابا نے سنجیدگی سے شہری کو دیکھا۔ نہیں، پر اب بھی کیوں ماسی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اس وقت۔ انہوں نے کہا اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بھی نہیں، میری؟ شہری نے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آخری لفظ پر زور دیا۔ بس میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر ان کو میری ضرورت نہیں ہے تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ دوبارہ رودابا کے گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ حمزہ کو شہری کے اس کے ساتھ نہ رہنے والے فیصلے نے تکلیف دی تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں روکوں گا نہیں، اس نے پتھر دل سے کہا۔ حمزہ کے الفاظ شہری پر سخت گزرے تھے۔